الحمدللہ. آواز سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے گھڑی دو گھڑی کے مہمان ہوں. آپ تھوڑا لاؤڈلی بولو کر بہت آہستہ آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے. ہاں جی ٹھیک ہے تو قرآن کی آیت ہے الاحزاب آیت نمبر 40 اسے نوٹ کریں. نوٹ کر لی. یہ تو میں بھی بتا چکا. انہیں بھی آزمانے. اس میں خاتم النبیین جو یہ کہا جاتا ہے اس نے کبھی بس اب کوئی خط نہیں لکھا جائے گا. مثلاً مان کر چلو پرنسپل ہے آپ کے اسکول کا. آپ کے اسکول کے پرنسپل نے ایک صفحے کے اوپر مہر لگا دی تو کیا مطلب ہوگا اس کا کہ بھائی پرنسپل صاحب نے اس صفحے کی تصدیق کر دیا. یہ مطلب لیا جائے گا اس نے کہ بھائی اب بس دنیا میں کوئی خط نہیں لکھا جائے گا یا پرنسپل صاحب بس آج کے بعد کچھ نہیں لکھیں گے کسی صفحے پر. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بھائی میں ایک اور بیان کر سکتا ہوں اس میں. آپ آیت کو سمجھیں. پہلے آپ آیت کو یا اسکرین پہ لگا دیں. آپ اسے سمجھیں یا مجھے سمجھائیں. ٹھیک ہے اس کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہے. مہر لگ گئی مہر لگا دی اس طرح کا تو ترجمہ ہی نہیں ہے پیارے بھائی. کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو آپ. اگر کسی نے مہر کا ترجمہ کیا ہے تو اس نے یہی کیا ہے نبیوں کی مہر. آپ گوگل پر بھی لکھ کر ڈالیں گے خاتم النبیین عربی میں تو اس کا اردو ترجمہ آپ کو بتائے گا نبیوں کی مہر. کہ رسول تمام نبیوں کے آخری وہ ہیں رسول ہیں. مہر سے آخری پر آگے بتاؤ یار آپ. میں ایک اور آیت اصل میں ایک منٹ اصل میں ابھی آتے ہیں آپ کی طرف بیٹھو. وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں سے آخری نبی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مہر بتا رہے تھے آپ خاتم کا مطلب. میں تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ آخری نبی ہیں خاتم النبیین. کون سے لفظ کا ترجمہ آخری؟ تو خاتم النبیین کا کیا مقصد ہے؟ مطلب کیا ہے؟ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے آپ نے بتایا؟ آخری نبی. آخری نبی ٹھیک تو دو ہوں گے پھر آخری نبی. کیسے دو؟ بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بقول آپ کے آخر میں آئے ہی تو ہیں. آخر میں گئے تو نہیں. آخر میں میں آپ کو بخاری اور مسلم کی حدیث آخر میں کون سا آخر میں کون سا نبی آئے گا؟ لا بعد نبی میرے پاس کوئی نبی نہیں. یہ حدیث کھولیں. تین لفظ وہ بھی غلط پڑھ رہے ہو. لا نبی بعدی. اچھا لا نبی بعدی میرے بعد نبی نہیں ہے. کب تک نہیں ہے؟ تو میرے پاس نبی نہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کب تک نہیں ہے؟ کب تک نہیں ہے میرے بھائی؟ کب تک نہیں؟ 2 سال 4 سال. ہاں پتہ تو چلے نا کب تک نہیں ہے. 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال. میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. کہاں نہیں پیارے بھائی؟ 2 سال 4 سال قیامت تک یہ بات نہ. تو بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابی داؤد کی 4324. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیس بینی و بینہ نبی یعنی عیسیٰ بن مریم کہ میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. وَإِنَّهُ نازل اور وہ نازل ہوں گے. فَيَقْسُلُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد ایک نبی نے آنا ہے دنیا کے اندر. تو نبی نے آنا ہے نا تو وہ دین تو مکمل ہو چکا ہے. نبی نے آنا ہے ابھی تو آپ تو کہہ رہے نبی نہیں آئے. تو میری بات سنیں نا آپ جو بٹ اس جگہ آپ غلط ہیں. پلیز میوٹ یور مائک. وی آر رانگ اور رائٹ. شفقت بھائی ایسے بات نہیں ہوتے یار. پڑھے لکھے انسان ہو یار. آپ 2 بندے بات کر رہے ہیں یار. آپ کہہ رہے ہو کہ if you don't mind you are wrong. بھائی وی آر رانگ اور وی آر رائٹ یہ تو بات ڈسکشن کے بعد پتہ چلے گی.
ہاں جی بھائی، وہ پیچھے چلے گئے یار آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، روکیں. جی دیکھو دوسرا بندہ نیچے حدیث گیا. ہے 22، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2286. ہاں کیا ہے اس میں 2286 میں؟ جی ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور مجھ سے پہلے انڈیا کی مثال ایسے ہے. ایک اینٹ کی عمارت وہی ہے حدیث. ہاں تو کیا محدثین نے بتایا ہے اس کا مطلب؟ تو اس میں اینڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی تو وہ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں لگاؤ گے آپ جب وہ آئیں گے؟ ایک ہی اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد کہہ رہے بھائی آخری ہے تو ہاں جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے. جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گے نا، وہ ان کا کہاں آئیں گے بھائی؟ رسول اللہ آخری نبی ہے بھائی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب کہاں آئیں گے عیسی علیہ السلام پھر؟ یار آپ نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں قیامت تک. اب کہہ رہے جی عیسی علیہ السلام آئیں گے. کیوں آئیں گے بھائی عیسی علیہ السلام؟ رسول اللہ نے بیان نہیں فرمایا لا نبی بعدی؟ یار آدمی رسول اللہ کی بات کے خلاف کر رہے ہو. یا تو کہو کہ آئے گا یا پھر کہو کہ نہیں آئے گا. وہ میں سے ایک بات کرو نا. آپ سنتے نہیں ہیں. حسن بھائی جی جی سنائیے، آپ سنائیے. میں آپ کو جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میرے جیسا اور کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب سنیں. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن کوئی بھی نبی نہیں آئے گا یہ کہا کہ بھائی کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ جیسا نہیں آئے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افضل نبی نہ پہلے تھا نہ آئندہ آئے گا. جو بھی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہوگا درجے میں. اچھا، جو بھی آئے گا تو جو بعد میں آتا ہے وہ کم ہوتا ہے. پھر یہ کیا سین ہے کہ وہ بعد یہ کس نے کہا آپ کو بھائی؟ یہ کس نے کہا آپ کو کہ جو بعد میں آتا ہے وہ پچھلے سے افضل ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم جو تھے نا وہ پہلے آئے اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بعد میں آئے. تو وہ کیونکہ بعد میں آئے وہ افضل تھے حضرت ابراہیم سے. یہ کیسا اصول ہے بھائی آپ کا؟ تو قرآن میں ہے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سب نبیوں سے افضل ہے. پھر ہاں سب نبیوں سے افضل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بھی نبی آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم درجے کا ہی ہوگا. یہی ہم کہتے ہیں. لیکن نبی تو آئے گا نا. تو دین تو مکمل ہو گیا ہے نا، اور دین لے کر تو نہیں آئے گا. یہ بتائیں. تو سارے نبی نئے نئے دین لے کر آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر قوم کے ساتھ ہر قوم کو بھیجا جاتا ہے نبی. کتنی کتابیں ہیں میرے بھائی؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. اور نبی کتنے ہیں؟ نبی تو کافی ہیں، 1,34,000. تو کتنی کتابیں ہونی چاہیے تھی دنیا میں؟ نئے نئے دین لے کر آئے نا سب الگ الگ جگہ. تو کتابیں کتنی ہونی چاہیے تھی؟ کتابیں جتنی اللہ پاک نے اتاری اتنی ہونی چاہیے. تو آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر نبی نئے نئے دین لے کر آتا ہے. تو جب نئے نئے دین لے کر آتا ہے تو پھر کتاب بھی نئی نئی ہونی چاہیے تھی. 4 ہی کتابیں آئی ہیں. 1,40,000 اللہ پاک نے جس کو جو کتاب دی ہے اس پہ وہ قائم ہے. کہ مطلب کہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا. اور دین کوئی نہیں آئے گا لیکن نبی تو آئے گا نا. جیسے کہ دیکھیں حضرت سن لیجیے نا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دین دیا گیا لیکن حضرت ہارون کو نہیں دیا گیا دین. اسی طریقے سے حضرت داؤد کو دیا گیا، حضرت سلیمان کو نہیں دیا گیا. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں یہ خاتم النبی، یہ کوئی نیا دین نہیں آئے گا. نیا دین نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. کوئی نیا دین نہیں آئے گا. لیکن اس کا یہ کہاں مطلب ہوا کہ کوئی نبی ہی دنیا میں نہیں ہوگا. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا پھر آئیں گے، کیا کریں گے یہ بتا دیں. وہ کچھ بھی کریں، نبی آ گیا کہ نہیں آ گیا دنیا میں. تو یا ان کا مقصد کیا ہوگا؟ جو مرضی ہو مقصد ان کا. میں جواب دیتا ہوں. چلیں آپ دیں. میں جواب دیتا ہوں. آپ کو وہ حدیث نہیں ریفرنس بھی نا آپ کو وہ
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ جو آپ نے مجھے بتایا وہ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن بہت ساروں میں یہ چیز لکھی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اب کیونکہ اس کی تشریح بہت لمبی لمبی ہو رہی ہے، تو آپ نے جو بتایا وہ صحیح ہے، لیکن اس میں تشریح تو پیارے بھائی تشریح میں تو کچھ بھی لکھ دو. تشریح میں کون سے الفاظ کی تشریح وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب کوئی نبی نہیں آئے گا، کون سے لفظ کی تشریح کر رہے ہیں وہ؟ سر میں نے ڈھونڈی ہے، اکثریت جو ہے وہ سب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن میں اوتھینٹک سورس ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے ایک آدمی کا نام تو بتا دیجیے میرے بھائی. میں نے جو دیا سورس آپ کو وہ اوتھینٹک نہیں تھا، مسلم اور بخاری. حدیثوں میں اس سے بھی زیادہ اوتھینٹک سورس ہے. شاید وہ شارٹ ورژن ہے اس کا، لیکن میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کا لانگ ورژن بتا دیجیے آپ کو. میں ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ بول رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور پیغمبر نبی نہیں آئے گا نا، تو اگر ہم وہ دیکھ لیں جو ایک اسلام کا دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جب وہ خلیفہ تھے، جب وہاں پہ اسے کہتے ہیں پہلا فتنہ، جو پہلے فتنے میں یہ جو کچھ لوگ نمودار ہو گئے جنہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، اس کا ایک بہت مشہور نام ہے، میرے دماغ میں بھی وہ نام نہیں آ رہا، تو اس سے وہ لڑنے بھی گئے تھے. بندے نے پھر یہودیوں جی تو یہ اگر کانسیپٹ ہوتا کہ نبی آئے گا، جو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں لکھا کہ نبی نہیں آ سکتا، تو اگر اس بندے نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، تو کیوں سارے مسلمان اور مسلمانی فوج اور خلافت اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کو مار ڈالا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا کلیم جو ہے وہ غلط ہے. کون کہہ رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کی جو اس وقت جو انہوں نے اس کو پڑھا اور جو انہوں نے اس بندے کے دعوے کو سنا، تو انہوں نے جا کے اس کو چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کے لیے اگر وہ نہ سدھرا تو اس کو مارا. تو وائی ڈڈ they do that؟ اگر یہی پوائنٹ تھا کہ سلیمان نے یہی چیز کلیم کیا تھا نا کہ میں نبی ہوں ابھی، جب اس کا بھی ریفرنس دے دیجیے، اس کا بھی ریفرنس دے دیجیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا چونکہ اس نے کلیم کر دیا لہذا اس کو قتل کر. چلو وہ ریفرنس چھوڑیں، یہ تو کنفرم ہے نا کہ اس کو قتل کیا گیا تھا. پیارے بھائی سارا چھوڑ دوں تو پھر پکڑنا کیا ہے؟ دو باتیں کہی ہیں آپ نے، دونوں ہی بے بنیاد. نہیں، سلیما کو قتل کیا ہے یا نہیں؟ مسلمہ کو قتل کیا، لیکن جو چیز آپ بتا رہے ہیں اس کا ثبوت دینا ہے آپ نے. وہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ مسلمہ کو قتل کیا. اچھا بھائی دیکھیں نا، کوئی آ کر کہنے پیارے بھائی بات سن، مسلمہ کو قتل کیا، ایسے ہی ابو جہل کو بھی قتل کیا، صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ نے. اب کوئی آ کر مجھے کہنے لگ جائے کہ بھائی ابو جہل کو اس وجہ سے قتل کیا کیونکہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا، تو میں ثبوت تو مانگوں گا نا اس سے. اب ثبوت مانگو اور مجھے کہنے لگ جائے چلو اس کو چھوڑو، تو بھائی یہ کیا بات ہے؟ دعوے کیے جا رہے ہو، اس کو بھی چھوڑو اس کو بھی چھوڑو، پکڑنا کیا ہے؟ آپ بتائیں نا کہ کیوں ابو جہل کو صحابہ نے قتل نہیں کیا؟ بھائی نہیں سر، کدھر قتل کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کو صحابہ نے قتل ہی نہیں کیا. چل ابو جہل کو کسے کہہ رہے ہو؟ ابو جہل کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، وہ صحیح ہے، لیکن وہ اس کی اسلام کی خلاف دشمنی کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں کہتا ہوں کہ نبوت کی وجہ سے قتل کیا گیا. نہیں جی، نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے تو اس وجہ سے قتل کر دیا تھا اس کو. لو میں کہتا ہوں. ہوسٹ بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ مسلمہ کو قتل کیا گیا تھا؟ ہاں جی، مسلمہ کو قتل کیا گیا تھا. مسلمہ کو جو اچھا آپ کی ورژن آف سٹوری کیا ہے؟ میری ورژن آف اسٹوری وہی ہے جو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. تاریخ کی کتابوں کا بیان کیا گیا ہے کہ اس کو جو قتل کیا گیا تھا وہ اس کے دعوی نبوت کی وجہ سے، اس کو اس کی بغاوت کی وجہ سے قتل کیا گیا، نہ کہ دعوی نبوت کی وجہ سے. کسی نے بھی نہیں لکھا کہ اس کو دعوی نبوت کی وجہ سے قتل کیا گیا. یہ جو آپ کے چند علماء آج پیدا ہوئے ہیں نا، انہوں نے بس عوام کو لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. پیارے بھائی ان کو پتا ہے علماء کو کہ ان لوگوں کو کتابیں پڑھنے کی تو ہے نہیں. دیکھیں نا، بتا تو رہا ہوں، بولنے تو دے پیارے بھائی، آپ وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. اسٹوری کی تو بتا رہا ہوں. آپ نے اسٹوری پوچھی ہے نا بھائی کہ آپ کی اسٹوری کیا ہے؟ اسٹوری بتا رہا ہوں. اسٹوری تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، 1-2 منٹ کی. ایک سورس بتائیں ویریفیکیشن کے ساتھ. اوتھینٹک سورس ہی بتا رہا ہوں پیارے بھائی. میں تاریخ کے اندر مسلمہ کا ذکر ہے، مسلمہ کذاب کا ذکر ہے، اس کو اس کے مارنے کی وجہ بتائی گئی ہے. تاریخ تبلیغ اٹھا کر دیکھیں آپ، تاریخ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھیں، جو مرضی مستند تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ. تاریخ ابن حشام اٹھائیے، تاریخ ابن خلدون اٹھائیے، ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو جو مارنے کی وجہ تھی نا وہ اس کی بغاوت تھی. اس سے جو جنگ ہوئی ہے نا وہ اس کی بغاوت کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس نے متنفر کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں کو اسلام سے، اور نئی نئی چیزیں اسلام کے اندر رائج کر رہا تھا. یہ 5 میں سے 3 نمازیں اس نے کہہ دیا تھا جائز ہے، 2 کو اس نے معاف کر دیا، فجر کی اور عشاء کی.
تو اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہا تھا. پھر منصوبہ بندی بھی اس کی چل رہی تھی کہ یہ مدینہ کے اوپر حملہ آور. ان حالات کے ان باتوں کے چلتے ہوئے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ قتل کیا گیا. اور اس نے کچھ ایک دو بندوں کو مار بھی دیا تھا میرے خیال سے شاید مسلمانوں کو یا صحابہ میں سے کسی کو. لیکن جو وجہ قتل اس کی ہے نا وہ اس کا دعوی نبوت نہیں ہے. وجہ قتل اس کی بغاوت ہے. اور بغاوت کی سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسے شخص کو تو مار ہی دینا چاہیے. کیونکہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ کے جسم کے اندر ایک وہ حصہ جو گل سڑ گیا ہو, اسے اگر آپ کاٹو گے نہیں تو وہ آپ کے پورے جسم کو لے ڈوبے گا. یہ ہے اس کے قتل کی وجہ. یہ بتاتے ہی نہیں آپ کو علماء. آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ ان کو پتا ہے. اس نے کہا یہ کورے کاغذ ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, یہ وہ بھیڑ ہیں کہ ان کو ہم جدھر کو لے کر چلیں گے نا ادھر کو ہی چلیں گے. گڈری ہے, ہم ان کے گڈری ہیں, یہ ہماری بھیڑیں ہیں. ہم نے جس کو چاہنا ہے پہاڑ سے نیچے گرا دینا ہے, جس کو چاہنا ہے چرانا ہے. جو ہماری بات مانے گا اس کو ہم چرائیں گے, جو نہیں مانے گا اس کو ہم پہاڑ سے نیچے گرا دیں گے. کوئی چوں چرا کرے گا تو اس نے چلٹا ہوئی کافر دائرہ اسلام سے خارج. گستاخ رسول تیری ایک ہی سزا سرطن سے جدا. میں تھوڑی دیر کے لیے بیک میں جا رہا ہوں. میں تھوڑا اس کے پھر ریسرچ کر کے ایک دفعہ پڑھ کے آپ اس کے اوپر ریسرچ کیجیے. پیارے بھائی ریسرچ کیجیے اس کے اوپر. ہاں بھائی یسو والے بھائی. میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں. تو حدیث یہ ہے کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے, اب میرے پاس کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی. بس تو پھر کیوں کہہ رہے تھے آپ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ دیکھیں رسول اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا میرے بعد کا نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. تو اس لیے سن ترمذی کی حدیث ہے 2219. ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب رسول اللہ نے بیان فرما دیا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا, کیوں آپ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا بھائی, عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا جو مقصد ہے وہ تو پورا ہوگا نا. ارے یار مقصد کچھ بھی ہو ان کا, میری طرف سے آپ انہیں کمرے میں بٹھا کر باہر سے تالا لگا دینا. نبی آ گئے نا دنیا میں, نبی نہ آنا چاہیے دنیا میں. مقصد کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں, بات ہو رہی ہے نبی کے آنے کی. تو آپ کا ہی لیں کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بتائیں. بھائی آپ نے خود بتایا بیان فرمایا کہ رسول اللہ نے بیان فرما دیا کہ بھائی رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا, میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے. میں نے مان لیا آپ کی بات. اب آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا وہ کیا ہے عقیدہ کہ اور نبی آئے گا. ہاں میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ اور نبی آئیں گے. اچھا آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ. اچھا الحمدللہ بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور حدیث دے رہا ہوں. میں نے تو کہا میں الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک ہے, اور میں نبیوں کا خاتم اور میرے پاس کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے, سنن ابن داؤد 4252. اس نے احمد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ جو آپ کے پاس یار کبھی کہہ رہے ہو کہ نبی آئے گا, کبھی کہہ رہے ہو نہیں آئے گا. پہلے بھی ایک کشتی میں بیٹھ سوار کر لو. بھائی میں بتا دوں, میں آپ کو یہ دیکھیں قرآن کی آیت بھی ہے اور قرآن کی ایسے یہی تو میں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت بھی ہے, حدیث بھی ہے. رسول اللہ نے بیان فرما دیا رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے, میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. دین بھی مکمل ہو گیا. اور بتاؤ. اچھا دین مکمل ہو گیا. علیہ السلام آئیں گے. دیکھو قرآن کی آیت ہے خاتم النبیین, حدیث میں آیا ہوا ہے کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے, میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے, اور دین مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئیں گے نا, کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے. اب دین اور کوئی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام نیا دین نہیں آئے گا یہ میں بھی مانتا ہوں, لیکن کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. یہ کہاں ثابت ہوا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو پھر دوسرے بھی آ سکتے ہیں. آپ اور نہیں آ سکتے, اور نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے کہہ رہے بھائی؟ تو آپ ثابت کریں اور کیسے آئیں گے بتائیں. سورہ آراف آیت نمبر 35 ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کی اولادو, اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں. کون آ جائیں؟ رسول آ جائیں. کن کے پاس؟ آدم کی اولادوں کے پاس. آپ ہو آدم کی اولاد. ہاں تو بس پھر اللہ کہہ تو رہا ہے بھائی آدم کی اولادو, اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں تو تم تقوی اختیار کرنا اور اصلاح کرنا اپنی. اگر تم ایسا کر لو گے تو نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے.
تو یہ ہم آخری امت ہیں یا ابھی شروع ہو رہی ہے، اسٹارٹ ہو رہی ہے، یہ بتائیں. نہیں، ہم آخری امت ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انہیں بتایا گیا تھا نا جو آخری امت نہیں تھی. تو آپ یہ بتائیں یہ آخری امت ہے یا نہیں، یہ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں حدیث سے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ ایک بات بتاؤ، حضرت ہارون نبی تھے؟ حضرت ہارون مجھے یہ چیز نہیں پتا. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو بھائی حضرت ہارون کی کون سی امت تھی؟ کوئی امت تھی ان کی؟ یہی نہیں پتا میرے بھائی تمہیں کہ حضرت ہارون نبی تھے کہ نہیں؟ کیا حال ہو گیا یار آپ لوگوں کا. یار مجھے نہیں پتا نا، جو چیز نہیں پتا وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں. میں یہی تو سمجھ نہیں آ رہا میرے بھائی کہ کیوں نہیں پتا آپ کو یہ چیز، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا پتا کیوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو ٹاپک ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو میرے بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی نبی گزرے ہیں دنیا کے اندر. حضرت موسیٰ کے بھائی تھے حضرت ہارون. حضرت ہارون کی تو امت ہے، وہ حضرت موسیٰ کی تو امت ہے. حضرت ہارون کی کون سی امت تھی؟ دو طرح کے نبی ہوتے ہیں. ایک نبی وہ ہوتا ہے جو آ کر اپنی نئی امت بناتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو نئی امت نہیں بناتا ہے بلکہ پچھلے نبی کی امت کے اندر رہ کر ہی وہ کام کرتا ہے. جیسے کہ حضرت اسحاق نے اپنے والد کے دین کو آگے چلایا، ان کی اپنی کوئی امت نہیں تھی. اسی طرح سے حضرت ہارون، انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر دین کو آگے چلایا، حضرت موسیٰ کے دین کو. حضرت موسیٰ کی تو امت تھی، حضرت ہارون کی امت نہیں تھی. ابھی ان سے حسن ناظر بھائی سے پوچھ لو کہ کیا وہ بنی اسرائیل کے اندر جو یہود آئے ہیں وہ کیا حضرت موسیٰ کی امت تھے کہ حضرت ہارون کی امت تھے؟ وہ حضرت موسیٰ کی امت تھے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی امت تھی. حضرت یعقوب کی امت کے اندر حضرت یوسف آئے تھے. حضرت یوسف کی کوئی امت تھی؟ کوئی بھی امت نہیں تھی حضرت یوسف کی. اپنے والد حضرت یعقوب کے دین کو آگے چلا رہے تھے حضرت یوسف. حضرت یوسف نے تو نہیں کوئی اپنی الگ امت بنائی تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت ایک نبی کا جو نزول ہے نا وہ قیامت سے پہلے ہی ہوگا نا. جی جب مرضی نزول ہو، نبی آ گیا نا دنیا میں. بھائی قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم جو ہمارا عقیدہ نا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ پہلے کے نبی گزر چکے ہیں نا، وہ بعد میں نہیں نبی ہوں گے، باقی نہیں ہوگی لاگو، وہ اسی شریعت مطابق ہوں گے. نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ بتائیے. نبی تو وہ پہلے گزر چکے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی گزر گئے وہ نا. اچھا جب بعد میں ہوں گے تو نبوت تو آ گئی ہے نا. تو ٹھیک ہے، آگے جب آئیں گے تب ہوں گے آ نبی. گئی ہے تو دوبارہ پھر وہ نبی ٹائٹل ہوگا نبی والا، وہ ان سے لے تو نہیں لیں گے نا. ایک رہیں گے نا نبی، ان کا ٹائٹل نبی. ایک منٹ، نبی آئیں گے تو نبی آ گئے نا دنیا میں پہلے. بھائی میرے بھائی بات سنیں نا، ٹائٹل تو انہوں نے لے لیا پہلے کا، خطاب لے لیا، نبی تھے. جب دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے تو وہ نبی ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نبی آ گیا نا دنیا میں. سارے ٹائٹل تو ان کا تو وہ نہیں نہ ہٹا سکے گا، اللہ نہیں ہٹائے گا نا ٹائٹل جو پہلے. حسن بھائی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، حسن بھائی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ایک آفس کے اندر ہیں، اس آفس میں آپ کام کرتے ہیں جی جی، اور آپ نے اس آفس کے باہر لگا دیا ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب کا جو ہے نا وہ کیا نام چٹ کہ بھائی مجھے کسی نے جو ہے نا ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، اور لکھ دیا ہے اس کے نیچے کہ کوئی بھی داخل نہ ہو. اب جو آپ کا مینیجر ہے وہ آپ کے آفس میں گھس جائے تو جب آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تو آفس میں کیوں گھسا، کیونکہ میں نے تو باہر لکھا ہوا تھا ڈو ناٹ ڈسٹرب، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کوئی آفس میں داخل نہ ہو، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ پلٹ کر آپ کو وہی جواب دے، جی میں تو وہ بندہ ہوں جو پہلے آپ کے آفس میں داخل بھی ہو چکا ہوں اور آ بھی چکا ہوں. تو اس کا یہ جواب آپ کو ہضم ہو جائے گا؟ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ادھر قرآن میں لکھ دیتے نا بیان کا. میں نے جو پوچھا آپ سے وہ مجھے بتائیے نا بھائی. میں نے پوچھا آپ سے کہ جب آپ کا مینیجر آپ کو یہ جواب دے گا کہ جی میں تو چونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں، اس نے لکھ دیا نا، اس نے صرف لفظوں میں لکھ دیا کہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرو. جب ہاں تو ڈسٹرب نہیں کرو، ہاں تو اللہ نے تو رسول اللہ نے بھی تو صاف لفظوں میں بیان فرما دینا لا نبی بعدی. دیکھیں نا، اگر ہم یہ بات اگر جو آپ کہہ لیں سلسلہ جاری ہے یا یہ وہ ہے تو پھر تو ہم آپ کی بات پہ متفق ہے، پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟
یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہمارے ساتھ متفق ہو, پتہ نہیں کس بات کو لے کر جھگڑتے ہو. آپ بھی تو کہتے ہو رسول اللہ کے بعد یہی آ بات سکتا ہے ہے, جو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آ سکتا ہے. یہی بات ہے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, ہوش بھائی, خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا چلو, اچھا ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں, نبی تو آئے گا دنیا میں, یہ تو آپ نے مان لیا, وہ پرانا ہی صحیح. تو پھر 2 خاتم النبیین ہوں گے. رسول اللہ کو آپ آخری نبی تو مان رہے ہیں, وہ کس بات سے؟ ایک منٹ ہو ایئر فورس پاگل نہ بناؤ یار, ایسے 3 4 نہ بات کرو نا, ایک بندے سے کرنے دو. ابھی آتا ہوں میں 2 منٹ میں. ہاں بھائی حسن بھائی, محمد مصطفیٰ, ہاں یہ ان سے پہلے لے لیں, جواب لے لیں ان سے پہلے. چلو بھائی ایئر فورس بھائی, وہ دو حوالے مل گئے آپ کو. ٹھیک ہے, میں چپ خاموش رہوں گا, میں نہیں بولوں گا. دیکھیں وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے صاف بولا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت چکھنی پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی کیونکہ اللہ نے اس کو زندہ اوپر سلامت اٹھا دیا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ اللہ کے حفظ و ایمان میں ہیں, وہ جہاں پہ بھی ہیں اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. واپس وہ آئیں گے, لیکن جو دجال سے جنگ لڑنی ہے اس کے لیے آئیں گے, اور وہ اپنی جو زندگی کمپلیٹ کرنی ہے اس کو نیچرل ڈیتھ بھی آئے گی, اس کو مرنا بھی ہوگا اس کو اس دنیا میں آ کے اس کو مرنا بھی ہوگا, لیکن وہ اپنی نبوت کو کنٹینیو نہیں کریں گے, وہ فالو کریں گے آن دا ریلیجن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اسی کو ہی فالو کریں گے. لیکن جو اس کام کے لیے وہ نیچے آئیں گے, وہ کام مکمل کر کے اس کو نیچرل ڈیتھ آئے گی. یہ کانسیپٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئیں گے تو وہ اپنی عیسائیت کو نہیں پریچ کریں گے, he will still follow the religion of محمد, اور وہ کہیں گے بس یہی جو تھا that it is. وہ نبی ہی ہوئی جب آئیں گے, نہیں وہ نبی تھے جب وہ گئے تھے, وہ واپس آئیں گے ایز اے نبی نہیں آئیں گے, وہ ایز اے انسان آئیں گے, ایز اے نبی, ایز اے انسان. تو نبی والی لسٹ میں سے نکال سکتا ہوں نا عیسیٰ علیہ السلام کو, ایز اے نیو نبی نہیں آئیں گے, بالکل ایز اے اولڈ نبی آئیں گے, لیکن نبی تو ہوں گے نا. اولڈ نبی آیا ہے, نیو نبی نہیں آیا ہے, یہی بات کہ نبی والی لسٹ سے نکالوں. دیکھیں وہ کوئی نئی مذہب کو نہیں پریچ کرنے آئیں گے, نہ وہ اپنی عیسائیت کو. کوئی مسئلہ نہیں ہے پیارے بھائی, بے شمار نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نئے مذہب کو پریچ نہیں کیا ہے, بے شمار نبی گزرے ہیں ایسے. سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یہ بتا دیجیے بس. ان کا میں ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں, لیکن میرے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کا درجہ نبیوں والا ہوگا, لیکن وہ نبوت کو نبی والا درجہ, تو نبی والا درجہ جس کے پاس ہوتا ہے وہی نبی ہوتا ہے. وہ کام چاہے کچھ بھی کرواؤ آپ ان سے. سوال یہ ہے وہ جب چلیں گے تو ہم کہیں گے بھائی نبی جا رہا ہے, جب وہ آئیں گے تو ہم کہیں گے بھائی نبی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نبی آ رہے ہیں. ارے کوئی مسئلہ نہیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اولڈ کے پاسٹ کی بات نہیں ہے, اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے. یہاں بات نئے اور پرانے کی نہیں ہے, یہاں بات ہے نبی کی. وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے لا نبی بعدی, کہ میرے بعد نبی نہیں. وہاں رسول اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ لا نبی بعدی جدن, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. وہاں الفاظ ہے لا نبی بعدی. تو نبی تو اب حسن بھائی آپ نے کہا تھا میں خاموش بیٹھا, ٹھیک ہے, سوری. تو بھائی نبی تو آ گیا. اب سوال پیارے بھائی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی آپ لوگ مانتے ہو, وہ اسی لیے مانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں, اسی لیے مانتے ہو؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں, تو اور ایک روایت میں آتی ہے کہ آخر میں. ایک منٹ پیارے بھائی, یہی رک جاؤ, بس یہی رک جاؤ, ایک سیکنڈ, ایک لائن کی بات ہے پیارے بھائی, ایک لائن کی بات ہے, سب کلیئر ہو جاتا ہے اگر ذرا سا بھی شعور ہے تو. آپ لوگ کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے, اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, یہی بات ہے, یہی بات. اب پیارے بھائی پھر 2 خاتم النبی ہوں گے اس دنیا کے اندر, کیونکہ یہ بات آپ بھی مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے تو ہیں, لیکن سب سے آخر میں گئے نہیں. سب سے آخر میں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام. تو ایک نبی خاتم النبیین ہوا آنے کے لحاظ سے, ایک نبی خاتم النبیین ہوا جانے کے لحاظ سے. عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم النبیین ہے بھائی, 2 خاتم النبیین ہوں گے بھائی, ایک آنے کے لحاظ سے, ایک جانے کے لحاظ سے. اس کی مثال بالکل ایسے لیجئے کہ میں اور آپ ایک ریسٹورینٹ میں گئے ہیں. پہلے میں گیا, اس کے بعد عمر بھائی گئے, اس کے بعد مسٹر خان گئے, اس کے بعد حسن ناصر بھائی گئے, اس کے بعد آپ گئے. جب آپ گئے 10 منٹ رہ کر آپ واپس آ گئے,
پھر اس کے بعد عمر بھائی چلے گئے, پھر اس کے بعد خالد بھائی بھی نکل گئے, خان بھائی بھی نکل گئے, اس کے بعد پھر میں نکلا. اب میرے پیچھے کوئی نہیں بچا. سب سے آخر میں ریسٹورنٹ کون سے نکلا؟ ریسٹورنٹ میں سب سے آخر میں کون نکلا؟ میں نکلا نا. سب سے آخر میں کون نکلا ریسٹورنٹ سے بھائی؟ 10 روپے دوں گا بھائی, جو بھی سوال کا جواب دے گا بھائی. میں نکلا بھائی, اور سب سے آخر میں گیا کون تھا بھائی؟ ایئر فورس بھائی. سب سے آخر میں ایئر فورس بھائی گئے تھے بھائی, لیکن یہ سب سے آخر میں نکلنے نہیں, سب سے آخر میں نکلا. جانے کے لحاظ سے سب سے پہلا میں تھا, لیکن نکلنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوں. ایئر فورس بھائی جانے کے لحاظ سے سب سے آخر میں تھے, لیکن نکلنے کے لحاظ سے سب سے پہلے. ریسٹورنٹ میں جانے کے لحاظ سے سب سے آخر میں تھے ایئر فورس بھائی, لیکن نکلنے کے لحاظ سے سب سے پہلے یہی تھے. اور میں جانے کے لحاظ سے سب سے پہلا تھا, لیکن نکلنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوں. تو بھائی اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بے شک آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق آسمان پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آنے کے لحاظ سے پہلے ہیں, لیکن جانے کے لحاظ سے پہلے نہیں ہے, وہ جانے کے لحاظ سے آخری ہیں. وہ تو 2 خاتم النبیین ہوں گے بھائی, ایک آنے کے لحاظ سے, ایک جانے کے لحاظ سے. مان لو بھائی یہ بات بھی مان لو بھائی. روایت میں آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا تخت دیکھا تو اس پہ لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ لا الہ الا اللہ, لیکن یہ محمد رسول اللہ یہ کیا مطلب ہے؟ تو اللہ نے خود فرمایا کہ جیسے آپ پہلے پیغمبر پہلے نبی ہوں میرے, یہ میرے آخری نبی ہوں گے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اس کا بھی حوالہ دے دو پہلے. یہ ڈھونڈنا پڑے گا, لیکن میں نے پڑھا تھا کہیں پہ, اور یہ کئی جگہ میں پڑھا تھا. اس کو بھی ڈھونڈ دو پہلے بھیا. صحیح. سر میرا سٹانس پھر بھی وہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جانے کے لحاظ سے اگر آخری ہوں تو اسٹل وہ کوئی نئی مذہب انہیں لے کے آ رہا ہے, نہ کوئی نیا درس لے کے آ رہا ہے, نہ کوئی. میں مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو آخری کی بات کر رہا ہوں. مذہب کی تو بات ہی نہیں کری میں نے آپ سے. 2 آنے کے لحاظ سے خاتم النبی آخری نبی تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام جانے کے لحاظ سے آخری ہو گئے. ٹھیک ہے فائن ہے, لیکن 2 خاتم مان لو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم النبیین ہوں گے. بات تو سنیں نا سر, آپ ان کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. یہ جو ہے کوئی نیا درس, کوئی چینجز اسلام میں نہیں لے کے آئے گا, اور وہ بائی ریلیجن اسلام کو ہی فالو کرے گا. پھر وہ کچھ بھی فالو کرے, وہ میری بحث نہیں ہے. بحث فالو کرنے کی نہیں ہے, بات ہے کہ خاتم النبیین ایک ہی ہے کہ 2 ہے, آخری نبی ایک ہی ہے کہ 2 ہے. جو مطلب خاتم النبیین کا مطلب یہ تھا, خاتم النبیین کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا جو آپ کو کوئی نیا مذہب یا کوئی اور نئی کتاب لے کے آئے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, نبی تو آ گئے نا, پیغمبر تو آ گئے نا. تو وہ پہلے گزر چکے ہیں سارے, انہوں نے مرنا ہے. وہ میرے بھائی پہلا ٹائٹل انہوں نے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ چلو پہلے ٹائٹل اگر انہوں نے لے لیا, یہ بات بھی دوبارہ لے گی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی, میں دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں یہ بات بھی اگر آپ کی مان لوں, میں تو ہر طرح سے لے کر چل رہا ہوں آپ کو, لیکن آپ ہی نہیں ماننے کو تیار ہو رہے ہیں. لیکن یسوع بھائی نے کہا تھا, بھائی بات سن, یسوع بھائی نے کہا تھا بھائی رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی, کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے. میں نے کوئی غلط بات کہی؟ انہوں نے تو کہا نا مجھے کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. آپ نے کہا نہیں جی وہ آئے گا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں نبی تو آ گئے نا, کیونکہ لا نبی جب آدمی میں یہ کہا تھا نبی نہیں آئے گا, انہوں نے کہا قیامت تک نہیں آئے گا نبی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بات مان لیتے ہیں آپ کی. آپ لوگ ہم سے کیسے ڈفرنٹ ہیں, آپ ہم سے کیسے ڈفرنٹ ہیں, کس بلیف پہ آپ ہم سے ڈفرنٹ ہیں؟ آپ احمدی مسلمان بھائی. ایک سوال میرا پوچھ دو یار, بڑی دیر کا پھنسا ہوا ہے. کر دو. یہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے مطابق یہ ٹائٹل کے لحاظ سے آخری نبی ہے؟ کوئی بھی وہ کر کے جواب دے دو. آپ کہتے ہیں ٹائٹل حضرت عیسیٰ کو پہلے مل گیا تھا, تو ٹائٹل کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, کیا وہ پھر نبی ہوں گے؟ کیونکہ خاتم النبیین کہہ دیا,
ان کا आपने सवाल नहीं जवाब नहीं देखा भाई ना, यही आप तो क्या आपने कह इसका रहे हैं। जवाब मैं आप सिर्फ लोगों ने ये जवाब कह दिया रहा है। हूँ, मैं हेलो भाई, मेरी बात हेलो सुनो भाई यार, साहब। मेरा यार मैं दिमागी तौर पे थोड़ा स्लो हूँ मेरे भाई। आपने उस बात का जवाब ये दिया था, जिसने भी दिया था आपने कहा था उनका टाइटल जो है उनको पहले मिल गया था, तो रसूलुल्लाह टाइटल मिलने के लिए से आखिरी नबी हैं, ये कहना चाह रहे हो?